صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، شیعوں سے علی کی فضیلت سنتے ہو، سنی سے سن کے سنو. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہم وہ مانتے ہیں کہ علی خود اعلان کرتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھتا. ہم اس علی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن کی پوری تفسیر تو دور کی بات ہے، سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا. ہم اس حیدر کرار کو تسلیم کرتے ہیں جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو، ہر چیز تمہیں معلوم ہے، بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں. مولا علی اوپر دیکھتے ہیں، دائیں بائیں نیچے دیکھا اور مسکرا کر کہا میں نے دیکھ لیا سب جگہ جبرائیل کہیں نہیں دکھتے، اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا. ہم سنی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے. ہم نے جب نبی کو کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں. ہم سنی علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو. لیکن تمہاری طرح نہیں کھٹملو، ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب الارباب ہے، علی خالق اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین. ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو ملنے والی تھی، علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے. ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے، ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے، میرے آقا کی نسبت سے بھی ملی ہے. علی علی اس لیے ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب پاک پیا تھا. علی اس لیے علی ہیں. علی کی اپنی فضیلت ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حیدر کرار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا، جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا. مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملا کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کے وہ سچا دین ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا 9 سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا، نہیں، میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اے مولا اس 9 سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے. اس قوت کا عالم یہ ہے اللہ اللہ. خیبر کی جنگ میں چلو، حیدر کرار کی شجاعت دیکھو. خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا ایسا قلعہ جس پر انہیں ناز تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور مل کر کے بھی ان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتی، مگر میرے نبی تشریف لے گئے ہیں. قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا، جنگ نہیں ہو پا رہی تھی، یہودی اوپر سے تیر پھینکتے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس پسپائی کو دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آج سو جاؤ، آج سو جاؤ، کل صبح ہونے دو، میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا نبی بھی پسند کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کا اتنا فرمانا تھا، نیند کس کو آئے، نیند کس کو آئے. میرے آقا کے اس فرمان پر سارے صحابہ جاگتے رہے، پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا. مجمع میں صبح فجر کے بعد سارے جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ آج کا علم، آج کے خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے. حضور نے سب جگہ نظریں دوڑائی، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں میرا نام ہوگا، میرا نام ہوگا. اچانک میرے آقا کی زبان سے نکلا علی ابن ابی طالب کہاں ہے. اس وقت وہ مجمع میں بھی نہیں تھے، مجمع میں بھی نہیں تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بیمار ہو گئے، بخار آیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آشوب چشم، آنکھیں بہنے کی بیماری آتی ہے، آشوب چشم آ گیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں، اس لیے سوئے ہیں. کہا جاؤ اٹھا لاؤ، جاؤ اٹھا لاؤ. اٹھ کر کے آئے، اسی حالت میں آئے، بخار زیادہ بدن ہے،
آنکھیں تپ رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی روا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا, کہا علی جاؤ, آج کی فتح اللہ نے تمہارے نام لکھی ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اتنی بڑی جنگ کا علم بیمار کے ہاتھ میں دیا, آشوب چشم کے ہاتھ میں دیا, نہیں. صحابہ کا یہ یقین تھا جس کے ہاتھ میں میرے آقا پرچم پکڑائیں پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی, فتح اس کے قدموں میں ہی ہوگی. دیکھا بھی صحابہ نے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دن بیمار تھے. اللہ اللہ, بیمار کا حال جب یہ ہے تو پھر صحت کا حال کیا ہوگا. حیدر کرار للکارتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو پکار رہے ہیں, آ جاؤ, جس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ میرے سامنے آئے. اس وقت ایک مرحب نامی بڑا یہودی تھا جس کو ناز تھا کہ وہ 1000 سے اکیلا لڑ سکتا ہے, اکیلا لڑ سکتا ہے. وہ گرجتے ہوئے آیا, ہے کوئی آج مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی جواب دیا, پورا شعر مجھے یاد نہیں, کہا انا الذی سماک حیدرا, اے آدمی تو میرے سامنے آیا ہے, آجا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کسے کہتے ہیں تفصیل میں جاؤں گا, عربی کی خصوصیت پر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. عربی میں صرف شیر کے لیے 1000 لفظ آتے ہیں. شیر کے لیے اسد بھی کہتے ہیں, غضنفر بھی کہتے ہیں. شیر کو جو ہے جیسے انگلش میں لائن ہے, ٹائگر ہے, تھوڑی تھوڑی سی تقسیم کے بعد عربی میں شیر کو اسد بھی کہتے ہیں, غضنفر بھی کہتے ہیں, عباس بھی کہتے ہیں, حیدر بھی کہتے ہیں, کئی نام آتے ہیں. لیکن شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے ہیں. شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے. حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا, کبھی ہار نہیں مانتا, پچھاڑتا ہو. حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مرحب کے پاس آئے اور اس جنگ کا پانسا اسی وقت پلٹا. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غراتے ہوئے جیسی آیا, آپ نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارا, جس کی وجہ سے اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا. مرحب, وہ یہودیوں کا رئیس سردار, چند سانحات میں, چند لمحات میں زمین پر آیا. اس وقت پورے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی. سب سے پہلا جو قتل بدر میں بھی ہوا تھا وہ حیدر کرار نے ہی فرمایا تھا. علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں پر عبد ود کو مارا تھا. اور ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر کے جسے بھیجتے ہیں. ہم سنی اس فضیلت کے قائل ہیں, ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اتنا ہی نہیں, 9 سال کی عمر میں میرے آقا نے جو دعا دی ان کو, اس دعا کا ثمرہ یہ ہے, فتح ہو گیا خیبر, لیکن اس کا دروازہ جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ 40 صحابہ مل کر اسے ہلا رہے تھے, ہل نہیں رہا تھا. 40 صحابہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت کے صحابی کی ایک طاقت, ایک صحابی کی طاقت آج کے 100 باڈی بلڈر کی طاقت ہوگی. آج کے جو 100 باڈی بلڈر, ایک کچے باڈی بلڈر نہیں, جو اچھے باڈی بلڈر ہیں, ان کی 100 جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی. اس زمانے کے 40 صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے, نہیں ہل رہا تھا. سبوں نے پھر یہی کہا, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ. صحابہ نے حضرت علی کو بلایا. بخار زدہ ہے, آشوب چشم ہے, مرحب کو ابھی مار کر کے آیا ہے. صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے, ایک ہاتھ میں پرچم ہے, دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو, اس دروازے کو دھکا دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتہ نہیں علی کے اندر کہاں سے آئی تھی, وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً 40 گز دور جا کر کے گرا. وہ حیدر کرار کی طاقت ہے. خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے. اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار. سنی اس فضیلت کے قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, قوت پروردگار, قوت یزدان, شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی. اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں, صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں. حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو. حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر, حیدر کرار پر. جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی ان کی, عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے.
میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی۔ حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے۔ نوجوانوں، کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے آپ کو؟ یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جیم میں بنائی ہوئی باڈی تھی۔ وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے۔ علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے، 2 درہم تنخواہ لاتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی، بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں۔ 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی، بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے۔ روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے، 5 روٹیاں بنی۔ کتنی؟ 5۔ گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز۔ 5 روٹیاں بنی، لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں مجھے کوئی کھلا دے۔ سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا، پانی پی کر کے افطار کیا۔ منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے، دوسرے دن روزہ رکھے۔ روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں، 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے۔ آج دفتر خان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں۔ ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی، ایک دے دیتے 4 رکھ لیتے، پوری دے دی، پانی پی کر کے روزہ رکھے۔ تیسرا بھی روزہ تھا اور تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی۔ آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں، میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا۔ 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی۔ 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں، کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا۔ حیدر کرار کی طاقت کیا تھی میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا۔ اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے، لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے۔ بچے کنارے بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے، بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے، اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا۔ اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے، خانے نعمت ان کے گھر میں اترا، جنت سے کھانا آیا۔ کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک ہو علی، مبارک ہو فاطمہ، وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا، وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے۔ اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا، اردو کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا، لیکن بات پتے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے، قدم گنتے جا رہے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں، جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر میں بتاؤں، اس زمانے کے 1,00,000 روپے دینے کے برابر ہے، اس زمانے کے 1,00,000 دینے کے برابر ہے۔ قدم کتنے پڑے ہوں گے اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے، حضور کی شان سے ضیافت کی۔ یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے، گھر آئے تو آپ غمگین تھے۔ غمگین کیوں نہ ہو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا، پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی، حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں، آپ بھی قدم گن کر کے آئیں۔ کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کہاں، ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے، کہاں خرچہ کریں گے؟ حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو، کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، انتظام کرے گا رب تعالی۔ حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کہ کہاں جائیں، وہ دختر رسول تھی، یقین کیا اور گئے، آقا کل وہاں گئے تھے آج ہمارے ہاں آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، صحابہ کو کہا چلو ساتھ چل۔ حضرت علی گنتے گئے قدم، فاطمہ نے کہا ہے گنتے ہوئے گھر تک آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، جو تھا صحابہ کھاتے رہے۔ اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے، اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے۔ فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری ہے۔ بات اتنی سنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے، فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی، دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے اتنے اتنے ہو گئے ہیں، غلام کہاں آزاد کریں؟ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی، اے مولا تو نے میری لاج رکھ لی، میں نے تیرے رسول کی ضیافت کی، میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں، حیثیت نہیں ہے میرے مولا۔ وہ دعا کرتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا علی کہاں ہیں، فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا جبرائیل آئے تھے ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو۔ فاطمہ نے دعا کیا، علی نے رسول کے قدم گنے، اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے۔ عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے، مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے۔ ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے۔ حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے، جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کہاں کہاں اترتی تھی؟ جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر کے آتے تھے۔ ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے، بستر عائشہ پر ہیں، آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے، حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں، آیتیں آ گئی، نماز کی حالت میں ہیں، آیتیں آ گئی۔ جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا، جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا۔ 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے، لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا اللہ کا حکم ہوا قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے، لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے
اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے، حیدر کرار کے گھر میں ہوتے، اور اگر آیتیں لانی ہوتی جو جبرائیل جنگوں میں آئے، پہاڑوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مسلح پہ آئے، فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے، یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہہ دیں، پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے، آیتیں لے کر کے آئے۔ اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمن نے کہا ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے، اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے، نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ کے جو متحرک اراکین دھارواڑ میں بھی تھے، انہوں نے پمفلٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا۔ سنی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے، ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، آؤ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ کرونا وائرس پھیلا ہے، کرونا وائرس پھیلا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وظیفہ دیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ کہ چوکھٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 طاقتیں ہیں۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 5 طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وبا کو دور کروں گا، ہر برائی کو میں دور کروں گا۔ وہ 5 طاقتیں کیا ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ایک نبی کریم کی ذات ہے، دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے، تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے، اور 5ویں نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے۔ ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں، ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے۔ تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا، کالے کپڑے پہننا پڑے گا، زنجیر مارنا پڑے گا، تلوار سے کوٹنا پڑے گا، ماتھا پیٹنا پڑے گا، ہم ایسی محبت نہیں۔ ہم سر عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے، ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے۔ اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو، کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں، جن کے اعمال صحیح نہیں۔ ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے، محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم ہم سے محبت پوچھو گے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو۔ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے، ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں شہید کربلا سے چاہیے، حسین سے چاہیے، علی کے گھرانے سے چاہیے۔ چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے، حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے، اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں۔ قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو، رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو۔ سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں جاؤ اتنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو، تمہارا سلسلہ حیدر کرار سے ہو کر کے ہی حضور تک پہنچتا ہے۔ اور جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ برکاتیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ نظامیہ میں بیعت ہونے والوں، ہم
سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. سب سنیوں کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں. علی اس کا. بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟ داخل کیسے ہوگا؟ دروازہ چھوڑ کے کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، دروازے سے جائے گا. ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں. اے لوگو تم تانا کیا دو گے ہم کو؟ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے 2 بار میرے پاس آنا پڑے گا. حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی جو نبی کے پاس 1 بار آئے وہ میرے پاس 2 بار آئے گا. نبی کے پاس 1 بار آئے میرے پاس 2 بار آئے. کچھ لوگ جا کر شکایت کیے علی تو ایسا کہہ رہے اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کی فضیلت ہو گئی. حضور نے بلایا علی تم نے ایسا کہا یا رسول اللہ بے ادبی کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، آپ کے فرمان ہی کے مطابق. آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں علم کا، میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے 1 بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا. آئے گا دروازے سے جائے گا دروازے سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا. جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا، دروازے سے باہر چلا جائے گا. ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے. سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کتنی. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا. یہ وہ نوجوان ہیں جو 9 سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں ہیں. 9 سال کے بچے آج ہمارے کہاں ہیں؟ پوچھو. آج میں دعوت دیتا ہوں کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے ناموس رسالت کے لیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے لیے. تو یہاں پر بہت سارے وہ ہوں گے جو بغل جھانک رہے ہیں. میرے مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمانے کی بات کر رہا ہوں. میرا مجمع تو الحمدللہ اللہ نے چن کر کے بھیجا ہے. اس لیے کہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کبھی میرے مجمع میں آتا بھی نہیں ہے. مجھے اس چیز کا کوئی سروکار بھی نہیں. میں کبھی ان لوگوں سے الجھتا بھی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے، میں ان سے الجھتا نہیں. اس لیے کہ ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں، ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں. اور اگر آج ہی مجھے کوئی ہمارا بچہ کہہ رہا تھا فلاں ایسے آپ کو گالی دے رہا ہے، فلاں ایسے، ہزاروں محبت کرنے والے ایک نظر کا ٹیکا تو ہونا ہی چاہیے. کوئی تکلیف کی بات نہیں، پورے سارے محبت کریں. ایسا تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا، اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا. ایک بار حضرت یحییٰ نبی ہیں، دعا کیا انہوں نے، اے اللہ سب نبیوں کو تو نے کچھ نہ کچھ عطا کیا، میرے لیے عطا کر کہ کوئی بھی مجھے برا کہنے والا نہ ہو. حضرت یحییٰ نے یہ دعا کی. جانتے ہیں جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے یحییٰ جو چیز میں نے خود اپنے لیے نہیں رکھی، جو چیز خود میں نے اپنے لیے نہیں رکھی وہ تجھے کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دینے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے شان میں برے کلمات کہنے والے آج بہت سارے ہیں. تو یہ بات سمجھ کر کے چلو، آج بہت ساروں کو کوسنے والے ہیں. یہاں پر حضرت علی کی بات آئی ہے. ابھی آخری دن ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ ملا باڑے والے اب سنبھال لو، اس لیے کہ کربلا ہونے والا ہے 2 دن کے بعد، تھوڑا سا وقت لگے گا. حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں. اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں. سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں. حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے. ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے, ان کی شان میں بھی جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے. مجھے حیرت ہوتی ہے, گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں, فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے. معاویہ باغی تھے, علی حق پر تھے. ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں, ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اللہ رب العزت ہے. ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ ہاں, بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں. یہ ظالم یزیدی ہیں, آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ. اولاد کا مطلب ان کے جانشین اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا, وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں. کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں, یہ شیعہ ہیں, وہ خارجی. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا. اہل سنت و جماعت وہ ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ, اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے, امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام, ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے, لوہے کی ٹوپیاں بناتے, لوہے کی چیزیں بناتے. لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی, جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی. فسخرنا لہ الریح, اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا, ان کے مسخر کر دیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں, آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے. یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا, وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا, لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا, اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے, مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ. جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا. صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا, بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر پر, پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا. اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں, بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا.
उस ऊंटनी का जिक्र भी कुरान पाक में है। ये मौजज़े के तौर पर दिया गया था सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीम को। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उन अंबिया इकराम को उनके जमानों की जो जरूरियात थी, जो तकाजे थे, वो मौजज़े दिए गए। और सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन तमाम अंबिया के जो मौजज़ात थे वो तन्हा हुजूर को अता किए गए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ए रसूल पाक, यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, ईसा का दम भी आपके पास है, और मूसा का यदे बैजा भी आपके पास है। वो तमाम खूबियां जो रखते थे अंबिया, या रसूल अल्लाह, तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने वो जमा किया। इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक जात है, हजारों वस्फ इसमें जमा किए अल्लाह ने, हजारों वस्फ जमा किए। अब मौजज़ात मैं शुरू करता हूं, इसलिए कि हमारा वक्त बहुत तेजी से चलता है और वक्त की सुइयां हमें काटते हुए चली जाती हैं। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। इस बात को मैं महसूस करता हूं कि जब मीलाद मुस्तफ़ा हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे हों, आपको भी एहसास होता होगा, आपको भी एहसास होता होगा, मुझे खुद एहसास होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा या जिस कदर भी यहां बैठे हैं, कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। महफिल खत्म होती है तो हम घड़ियां देखते हैं, क्या हम इतनी देर तक बैठे रहे? पहलू में दर्द भी नहीं हुआ, पीठ में कमर में कोई कसक भी नहीं आई, इसमें इतना लगाव कैसे रहा? अजीजा ने गिरामी वक़ार, इससे बाज उलमा ने यह मसला अखज़ किया कि जब मोहब्बत करने वाला मुहिब अपने महबूब के तज़किरे में रहता है तो उसे वक्त का अंदाजा नहीं होता। इसीलिए लोगों ने कहा, क़यामत का दिन अगरचे 50,000 साल का हो, अगरचे 50,000 साल का हो, लेकिन जो लिवाउल हम्द के नीचे आ गया वो मेरे मुस्तफा की शान बयान कर रहा होगा। यहां तक कि कयामत का ये 50,000 साल का जो एक दिन है, रिवायात में बताया गया है, आशिकाने मुस्तफा को ऐसा लगेगा जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई। लोग कहते कयामत आई भी और चली भी गई। वो लंबा दिन उनके लिए भारी होगा जो गुस्ताखी रसूल में अपने पेट मरोड़ते रहते हैं, उनके लिए भारी होगा जिनके सीने रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यही बात तो कब्र में भी है। यही बात, बाज लोगों को दफन किया जाता है, तज़किरा सुने और जी लगा करके सुने। मेरे आका की महफिल में बैठे तो सुस्ती और काहिली नहीं, बल्कि इसके आदाब हैं। आप वजू से बैठे, हमतन गोश होकर बैठे। हल्की सी भी सुस्ती आए तो अपने आप को कोसें कि नहीं, मैं मुस्तफा करीम की मीलाद में बैठा हूं, मेरे आका के तज़किरे में बैठा हूं। बाज लोगों को दफन किया जाता है। कब्र की जिंदगी मालूम है कितनी सख्त होती है? कहा गया वहां का 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। मुर्दे पर वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त ही नहीं जाता, वो रोज इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है। लेकिन बाज मैयतें वो हैं जिन पर वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। यहां तक कि कयामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा इतनी जल्दी कयामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो, तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा। वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वह अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें और मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना, उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है।
اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا. جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین، اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا. معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے، عاجز کر کے رکھی ہے. تو کون سی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں. آج پیدا ہوئے، میلاد مقدس ہے، اور زمانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے. وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے، اس کی زبان محفوظ رہے. دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں، عربی، اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے، مکس نہ ہو جائے. تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس رکھتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں ہیں. ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا، اجرت ملتی تھی، وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں. اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں. انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی. ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا، معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی، تقریباً بچے جا چکے تھے، ایک بچہ باقی تھا، وہ آمینہ کا در یتیم تھا. میں وہاں آئی، میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست. کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی. میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا، میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون معاوضہ دے گا؟ وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا. شام ہو گئی تھی، شوہر ساتھ میں تھا. حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں، یتیم در یتیم ہے، ساتھ لے جائیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمینہ کے گھر آئی. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی؟ کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں. حضرت آمینہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے، تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے. آمینہ نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے، بچے کو لے لیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی، صرف دیکھ کر کے گئی تھی. گود میں جب لیا حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی. پہلی مرتبہ گود میں لیا، اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی. کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں، میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں. میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ. میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی. اللہ اکبر، یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے. اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم، سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی. اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئی. انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی، تو پیچھے رہ گئی تھی، اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا. جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی، سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. ساری عورتوں نے محسوس کیا
ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे, सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी हैं शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी, 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे, जब मैं गोद में लेकर बैठती थी, तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे मैं आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी खिलौना बना है कौन, जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे, इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था, आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है, मौजज़ा कब दिया जाता है, जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया, वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीजा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। यह हजरत हलीमा सादिया फरमाती,
عزیزان گرامی، شیما کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے۔ وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جنگل میں یا صحرا میں، جہاں پر بھی معاملہ، وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی۔ فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی، لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا، ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی، کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی، ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی۔ یہ حضرت شیما کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں، اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی، 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے، وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی 2 شخصیات آئیں، انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے، اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی، جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی شخصیات نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے، اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا، جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے، اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں، انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا۔ یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، سینہ پھٹ جانے والا یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا، سینہ شق ہوا، فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا، جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا۔ میرے عزیزو، پھر میں سوال کرتا ہوں، تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے، پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے۔ نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے۔ یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا۔ آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو، پتھروں میں ہو، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، مردوں میں ہو، آسمان کے تاروں، چاند، سورج میں ہو، کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں۔ اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی۔ رزق میں برکت اور وسعت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا، کئی بار پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے، 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، ایک آدمی، یہ 440 ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، 440 لوگ کھاتے رہے، میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ کھا کر چلے بھی گئے، میرا گھر پورا کھا لیا، پھر بھی کھانا باقی رہا۔
یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے، ہم نے اس کی زیارت کی ہے۔ آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا، اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے، ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا، تقریباً 14 صدیاں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے۔ وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا، تھوڑا سا کلی کا پانی تھا، کنواں لبالب بھر گیا، پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا۔ اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں، آج بھی پانی اس میں موجود ہے۔ اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی، کڑوا پانی، جانور بھی نہیں پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا، وہ پانی آج بھی میٹھا ہے، آج بھی میٹھا ہے۔ ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا، ڈامر ڈال دیا، تارکول ڈالا، کیمیکل ڈالا، ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے۔ یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی، لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے، ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے، انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے۔ آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے، بغض کس چیز کا ہے۔ تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی، بیر شفا سے اتنی تکلیف؟ تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے، تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات، ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے، ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں، جان دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے، اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں۔ یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے، ہمیشہ چاہتے تھے، تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے۔ بہرحال رزق میں برکت اور وسعت کے بے شمار معجزات ہیں۔ ایک بار تو کمال کی بات ہے، مقام زورا پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا، پانی کچھ بھی نہیں تھا، نہ کنواں قریب میں تھا، کنواں تھا تو کلی فرمائی، کنویں کا پانی باہر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہوگا آپ کو، آپ نے لکڑی سے پتھر پر مارا ایک مرتبہ، 12 چشمے باہر نکلے، قرآن پاک میں ہے، قرآن نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے پانی کے نکلے تھے، اور اس لیے کہ ان کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے۔ کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا؟ اپنے عصا سے۔ کس پہ مارا؟ پتھر پہ، پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں، صحابہ تشریف لائے، شکایت کی پانی کی، اللہ اللہ میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے، ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا، پانی دینا اللہ کا کام ہے،
वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील व खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़े हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के, पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है, इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजिजा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ, एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजिजा वो भी था। लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक न सुना होगा न देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहां है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में 1-2 नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह उल अजीज उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही गज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख नहीं, इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा
اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے. ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے. ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا. 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے. ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. دوسری باری پھر کہا الحمدللہ. تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے. کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی. دوسری کدال ماری، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے. بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے. بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی. یہاں تک ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی. جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا. جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے. آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں. اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا. دوسری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے. وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے، بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے، اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے. یہ اس وقت معمول رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. حضرت جابر کہتے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے. ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو. انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، اس کی چند روٹیاں بنیں گی، 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی، اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا، بس اتنا ہے. کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں. کہا اتنا ہی ذبح کر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، اور میں رہوں گا، میرے گھر والے رہیں گے، کھلا دیں گے. وہ آئے، کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، ہم نے ذبح کیا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی. کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ، لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے. ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ، جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے، چلو. جابر کے گھر میں دعوت. 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ. حضرت جابر گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غضب ہو گیا، میں نے 3 کو دعوت دی تھی، حضور نے 1500 کو بلایا ہے. ان کی شریک حیات ایک صحابیہ تھی، توکل کے اعلیٰ درجے پر تھی. پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بلایا، رسول اللہ نے بلایا ہے. کہتے پھر فکر چھوڑو، جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے.
جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے. ہم کو اس بات کی کیا فکر ہے, ہمیں تو کھانا بنانا ہے, وہ آئیں گے, جس کو انہوں نے دعوت دی وہ کھلائیں گے. ہم نے 3 کو دعوت دی, ہم 3 کو کھلائیں گے. رسول نے جتنوں کو دعوت دی وہ ان کو کھلائیں گے. یہ خاتون کا عقیدہ دیکھیں, صحابیہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, گھر میرے آقا تشریف لائے, گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی 10 لوگوں کی تھی, 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہانڈی کو جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی کہا اس کو اتارنا نہیں, اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا اور اس کے بعد فرمایا نکال کر دیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں 10 لوگوں کا کھانا نکالتا تھا, روٹیاں دسترخوان پر بچھائی جاتی تھی. شام ہو گئی, 1500 صحابہ کھا لیے, ابھی میری ہانڈی میں آدھا کھانا باقی ہی رہا. یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. رزق میں وسعت اور برکت صرف لعاب پاک سے. جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کی ہانڈیوں میں تھوک کے دکھائیں, تمہارے گھر والے نہ کھائیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعاب لگا دیں 1500 جلیل القدر صحابہ کھائیں گے بھی اور ہانڈی میں بچا بھی رہ جائے گا. عزیزان گرامی, برابری کا دعویٰ نہ کرو ورنہ تھوکو گے تو مر جاؤ گے تمہارے گھر میں. کبھی زہر نہ ہو جائے تمہارے تھوک میں, تھوکو گے تو بچے مر بھی جائیں گے. بہرحال یہ معجزہ ایک ہی نہیں پیش آیا, 3 معجزے یہاں پر آئے. 3 معجزے حضرت جابر کے گھر میں تنہا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کے لیے آئے بھی. اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہوئی, ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا تھا. ان کے گھر میں حادثہ یہ ہوا, بکری کو ذبح کیا تھا باپ نے. حضرت جابر نے, ان کے 2 بچے تھے, دونوں بچوں نے دیکھا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو بلایا, آ میں تجھے دکھاتا ہوں ابا بکری کو ذبح کیسے کر رہے تھے. چھری لیا اور چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا, گلا کاٹ دیا. اور جیسی خون نکلنے لگا ماں نے دیکھا, گھبرائی, بچے کو پکڑنے کے لیے کہ چاقو اس کے ہاتھ میں تھی, وہ دوڑتا ہوا چھت پر چڑھا اور پاؤں پھسلا, چھت سے گرا. نیچے گرتے ہی سر پر چوٹ آئی, وہیں فوت ہو گئے. ایک ساتھ 2 بچوں کا انتقال. کس وقت؟ جس وقت حضور کی دعوت گھر میں ہو رہی. حضرت جابر کو معلوم نہیں تھا, وہ کھانا بنانے کا حکم دے کر چلے گئے تھے, یہاں دونوں بچے فوت ہو چکے تھے. لیکن اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو ہزاروں سلام. دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھائی, گھر کے ایک کونے میں لے کے آئی اور ان پر چادر ڈال دیا. کہا آج میں نہ روؤں گی نہ چیخوں گی, اس لیے کہ میرے گھر رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. میں اپنے غم کو اس دعوت پر بھاری ہونے نہیں دوں گی. میرے عزیز, کسی ماں کا کلیجہ اگر برداشت کر سکتا ہے اپنے بیٹے کی موت کا غم, تو مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی عورت. یہ وہ عورتیں تھیں جن کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں. یہ خاتون, اس پر بھی بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ, انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں. چاند پر تم گئے نہیں تھے, فلاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو. آج میری گفتگو کا یہ حاصل نہیں ہے, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں. ہاں, ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے متعلق, انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ ہے, اس نے کہا ہے چاند کے متعلق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں, بہرحال یا جو کچھ بھی, اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی, اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی, کبھی یہ ٹوٹا تھا. ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا. بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. آج سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں, لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے. اب سورج کی طرف چلتے ہیں. بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ, اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے. اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے. حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں.
اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، حضرت علی انتظار میں رہ گئے، کیا آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا، اثر پڑھ لوں گا، لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی، لیکن میرے عزیزو عقیدہ تو مولا علی کا ہے، عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اٹھا دینا چاہیے تھا، میرے مولا کی نماز ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا اگر نماز کے دوران بھی رسول تمہیں بلا لے، نماز چھوڑ کر تمہیں رسول کی بات پر آنا ہے۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے پکار لیا ان کو، آ جانا ہے، ان کو حکم ہے شریعت کا، وہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ بازار میں سامان لے کر کے آؤ، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، سب کام کر لیا، واپس آئیں تو کیا کریں؟ فرمایا اگر 2 رکعت ہوئی تھی تو باقی کی 2 رکعت وہیں سے کنٹینیو کریں، وہ باطل نہیں ہوئی جو چھوڑ کر گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چھوڑ کر گیا تھا کسی ایرے غیرے کے کام میں نہیں، اطاعت رسول میں گیا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے نماز اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا ہے اور رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ مولا علی اسی فارمولے پر عمل کر رہے تھے، ادھر اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لوں گا، حبیب کی نیند میں فرق آیا، کہیں گستاخی اور توہین ہو گئی تو ایمان میں فرق نہ آ جائے۔ مولا علی خاموش رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے؟ کیا حضرت علی کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھا، پوچھا علی غمگین ہو؟ کہا اثر نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ درس دیا ہے اس دن، صرف مولا علی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، کہ جو محبت مصطفیٰ میں چیزیں فنا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں اسے سورج بھی پلٹا کر کے ادا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ۔ سورج پھر واپس طلوع ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سورج کو پچھم سے پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے، ایسا نہیں کہ پورا نکلا، عصر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہیں تک آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز ادا کی، سورج پھر واپس پھر غروب ہوا، اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، سورج کا پلٹانا یہ میرے آقا کے عظیم معجزات میں سے ہے، عظیم معجزات میں سے۔ کس کے لیے پلٹایا گیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں، اب معجزات کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ ہے، میں نے وہ بچوں کے متعلق بتایا۔ دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں ہجون، مکہ کے قریب جو جنت المالا قبرستان ہے وہاں پر تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرے ماں باپ کس حالت میں ہیں مجھے دکھا۔ حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے متعلق یہ خبیث آج انگشت نمائی کرتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں، انہیں مشرک کہتے ہیں۔ سنو حدیث پاک، یہ حدیث ثابت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، کتاب ہے اس میں حدیث بھی ہے۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے عرض کی اللہ تعالیٰ نے میری ماں آمنہ، میرے باپ عبداللہ دونوں کو میرے سامنے حاضر کیا، وہ وفات پا چکے، سالوں پہلے وفات پائے،
اور ان دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا. حضور فرماتے ہیں بی بی آمنہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا, حضرت عبداللہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا, اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ پاک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پاکوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے, تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہے, اس سے بڑا ایسا حرمہ نصیب جو حضور پاک کے آبا و اجداد پر طعنہ زنی کرتا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں تو بریلی کے امام نے یوں کہا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا جو گھرانہ ہے وہ سب گھرانہ نور کا ہے, اور نور کفر میں نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی وقار, یہ معجزات کا باب تھا, جتنا بھی بیان کروں وہ کم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے بے شمار معجزے دیے. آخری بات جو شروع میں نے کہا تھا, اور معجزے اس مقام کے لوگوں نے دیکھا, اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا, سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کی قومیں دیکھتی رہی. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں, قیامت تک دیکھ سکتے ہیں, قیامت تک دیکھ سکتے ہیں, اور وہ معجزہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کافروں کے سینوں پر آج بھی چیلنج بن کر کے پکار رہی ہے. ہمت ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک کتاب جس میں اللہ رب العزت نے معجزات کے کمالات رکھے ہیں. بلکہ قرآن آج بھی چیلنج کر رہا ہے, اے امریکہ, اے روس کے سپر پاور, اے رشیا والو, تم نے ایٹم بم بہت بنا لیے, میزائل پیٹرول بہت بنا دیے, لاؤ اللہ کے کلام کے ایک مثل جس کو قرآن میں موتیوں کے تاروں میں جس طرح باندھا گیا ہے, جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے, جس کی ختم الناس پر ہوتی ہے. اللہ نے پوری کتاب لانے کے لیے تو چیلنج کیا ہی تھا, بعد میں کم کیا گیا اور کہا گیا پوری کتاب نہیں لا سکتے, 10 سورتیں لا کر کے دکھا دو, 10 سورتیں اس طرح لا کر دکھا دو. 10 سورے نہیں لا سکے, پھر اللہ نے فرمایا چلو 10 آیتیں لا کے دکھا سکو. اے میرے عزیزو, فخر سے کہو, اے مسلمانوں, آج بھی زندہ جاوید معجزہ رسول اللہ کا ہمارے درمیان موجود ہے, وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ ہے. کوئی اگر تمہارے حقانیت کی دلیل تم سے پوچھے, تمہارا مذہب حق ہے, کیا دلیل ہے, اس کے سامنے قرآن پیش کر دینا. قرآن 14 صدیوں پہلے آج کے ہونے والے واقعات بیان کر رہا ہے, تیرے بھی پاس اس کا کوئی جواب ہے تو لا کر کے دکھا دے, اس لیے کہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. دوسرا میری طرف سے چیلنج ہے, سارے کمپیوٹر, سارے ویب, جتنے بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے, سارے ہیکر جو اس زمانے میں بڑی بڑی بینکوں کو ہیک کرتے ہیں, سب سے میرا چیلنج ہے, آؤ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ کو ہیک کر کے دکھاؤ, اور ایک آیت ہیک کر کے دکھاؤ, میں مان لوں گا. ایک زبر ہیک کر کے دکھاؤ, نہیں کر سکو گے. تم نے دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹ کا ڈاٹا چرایا ہوگا, اللہ کے کلام کا ایک زبر نہیں چرا سکتے. یہ میرا چیلنج ہے, ہیکر سب جمع ہو جاؤ, اللہ کی کتاب کو ہیک کر کے دکھاؤ, انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک نہیں کر سکو گے. مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جن کے سینوں میں اللہ نے یہ قرآن محفوظ کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, اس کو پڑھو بھی, اس پر عمل بھی کرو. مولا ہمیں دنیا میں قرآن کے ساتھ رکھے اور صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ رکھے. جب قبر میں جائیں تو مولا ہمیں قرآن کے ساتھ قبر میں لے جائے اور صاحب قرآن کی زیارت نصیب کرے. جب حشر میں مولا ہمیں اٹھائے تو قرآن کے ساتھ اٹھائے اور صاحب قرآن تاجدار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چادر اڑا کر کے دونوں بچوں کی لاش پر رکھی ہوئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں آئے, کھانے کے لیے دسترخوان پر جب بیٹھے, آپ نے لقمے اٹھائے. اس کے بعد حضرت جابر سے کہا, جابر تمہارے بچے نہیں دکھتے, کہاں ہیں؟ وہ بیمار تھے. بیوی سے آ کر کے کہا, خاتون کہاں ہیں بچے؟ خاتون نے کہا وہ سو رہے ہیں, وہ سو رہے ہیں, آپ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ آئے, کہا حضور وہ آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو ڈھونڈ لاؤ. دوبارہ آئے, خاتون سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا آپ کو معلوم تھا وہ بیمار تھے.
کہاں وہ بیمار تھے؟ کہا وہ بہت اچھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، نہیں اٹھیں گے۔ خاتون یہ کہہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو تک ظاہر نہیں کیا۔ حضرت جابر دوبارہ تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے بیٹوں کے ساتھ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سے اٹھ گئے، کھانا رکھا ہوا تھا، اندر خود چل کر کے آئے، خود پوچھا کہ کہاں سو رہے ہیں، مجھے بھی دکھا دو۔ حضرت جابر کی خاتون جو تھی، بیوی تھی، وہ اس کمرے میں لے گئی، لاشوں پر سے چادر اٹھایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھ کر کے دہل گیا، بچوں کی لاشیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب گئے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا بہت دیر سے ہم تمہارے انتظار میں، اٹھو دسترخوان بچھا ہے۔ دونوں بچے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تم نے سنا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے گھر میں جو فوت شدہ شہزادے تھے انہیں زندہ بھی کیا اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا بھی۔ اور یہ بچے صرف تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے تھے، پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری میرے آقا کی صحبت میں، اور حدیثیں بھی روایت کی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دو معجزے ایک ہی گھر میں۔ تیسرا معجزہ یہ ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر پر جائیں اس گھر کے رحم و کرم کی باتیں نہ پوچھو، وہاں برکت ہی برکت ہے۔ پورا کھانا کھا کر جب صحابہ چلے جا رہے تھے، ساری ہڈیوں کو جمع کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بکری کھڑی ہو جا۔ بکری اپنا کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی، حضرت جابر کو ان کی بکری واپس دی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناز ہیں اور ان کے انداز ہیں۔ جس گھر میں گئے ساروں کو کھلایا بھی، اور کھلانے والے کے بچوں کو بھی زندہ کیا، بکری کو بھی زندہ کیا۔ تمہارا مال تمہیں دے دیا گیا اور سب کو کھلا بھی دیا گیا۔ رزق میں وسعت و برکت کے ایک دو نہیں بے شمار معجزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ میرے عزیزوں، ان کے علاوہ جو معجزات بڑے ہیں، جس کو شق القمر کا معجزہ کہا گیا ہے اور رد شمس کا معجزہ کہا گیا ہے۔ شق القمر چاند کے ٹکڑے کر دینا، رد شمس سورج کو پھیر دینا، یہ بڑے معجزات میں سے ہے جن کے تذکرے احادیث کی کتابوں میں ہے اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی جادوگر تھے، لوگ جادو سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے جن جن معجزات کا سوال کیا، حضور پاک نے وہ انہیں کر کے دکھایا۔ ایک عربی شخص، ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لوں؟ میری عقل ہے، آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، میں نے کبھی آپ کے متعلق سنا نہیں کہ کوئی استاد آپ کو پڑھایا، پھر بھی آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کمال کے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھے یہ سامنے والے درخت سے کہلوا دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مان لوں گا، درخت بھلا بات بھی کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس درخت سے کہہ دے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حضور نے نہیں بلایا، اس دیہاتی سے کہا، یہ بات توجہ چاہتا ہوں، اس نقطے کو سمجھو، حضور حکم دے درخت آ جانا چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا اس دیہاتی سے جو دیکھنے آیا تھا، جا تو خود بول کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ گیا دیہاتی، درخت کو مخاطب کر کے کہا اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ درخت اپنی جڑوں سمیت باہر آئے، کافی بڑا درخت ہے، اور جھومتے ہوئے جیسے پنڈلیوں پر انسان چلتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، اور ایسے جھکا جیسے انسان رکوع میں جھکتا ہے، اور اس کے بعد اس درخت سے آواز آنے لگی اشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت تو اپنے مقام پر واپس چلا جا۔ وہ درخت پھر وہی چلا گیا جہاں تھا وہیں۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، یہ ترکیوں کی بدولت بنی تھی، وہابیوں کی بدولت نہیں۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ کہتے ہیں، درخت والی مسجد۔
उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए, लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा। वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त, क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तू इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजान गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं। तारीख के औराक आज इस बात के शाहिद हैं कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन भी इन मौजज़ात को देखते रहे। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना, ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनी। उस भेड़िए का जवाब वाशिक रसूल होगा। उसने कहा, ऐ नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है, अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब यह है। इसी से समझ में आता है कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल हैं, अशरफ और अक्लमल है। अजीज़ान गिरामी वक़ात, एक बार अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि आओ देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग कायल हो गए, ये जो कुछ भी दिखाते हैं जमीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जिनको हबीब यमनी कहते हैं बुलाया। अबू जहल की अच्छी दोस्ती थी, तिजारत की साथीदारी रही होगी। हबीब यमनी को कहा, हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स निकला है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, आओ। उस हबीब ने कहा, मैं तो अपनी आंखों से आकर के देखूंगा, अगर वो जादूगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे जादू करता है, मुझे भी थोड़ा इल्म है। वो शख्स हबीब यमन से निकल करके मक्का आया। अबू जहल ने सारे लोगों को जमा किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो कुछ दिखाते ये मौजज़ा है, तो अब हमें जमीनी मौजज़ा, जमीनी करतब की जरूरत नहीं। इसलिए कि मक्का वालों का यह अकीदा था, जादूगर जो भी दिखा सकता है वो जमीन पे, आसमान पे नहीं दिखाएगा। आसमान पे जादू नहीं चलता। आज भी कोई जादूगर आसमान पे जादू करके दिखाए, नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, जमीन की बहुत सारी चीजें देखी, आसमान पे कुछ दिखाओ। ये 14वीं का चांद उस रात चमक रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो उस शख्स ने कहा, हबीब जो यमन से आया, तब तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे, अगर आपका हुक्म आसमानों पर भी चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ी है मक्का में, उसके नीचे खड़े थे, सारा मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा फरमाया। अचानक चांद शक हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले यूं तोड़कर यूं बिठा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया, वो आधी रात तक टुकड़ों में ही रहा। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, आधी रात तक टुकड़ों में रहा। और ये बात सिर्फ मक्का वालों ने नहीं,
جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے. میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے. چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا, پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے, پوری دنیا میں. اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں. ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. راجا چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے, آج بھی اس راجا کا فورٹ موجود ہے. وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا.